پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے, کچھ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. بہت سارے آپ کے پیغامات اور سوالات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا آج پروگرام میں زیادہ سے زیادہ جو بھیجے گئے سوالات ہیں انہیں شامل کروں. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں, مختلف طریقے سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جس میں روحانی علاج بھی شامل ہے. اور محض خدا کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے لوگ جو موذی امراض میں مبتلا تھے, جس میں کینسر, ٹیومر اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ایسے مسائل تھے جن کا لوگوں کو سامنا رہا, اس میں اللہ کے فضل سے لوگوں کو شفا بھی ہوئی اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں. معزز مہمان اخندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں. معزز مہمان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا, اس کے بعد پھر سوالوں کا سلسلہ جاری رکھوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی جناب حاجی صاحب. ایسا بہت سارے سوالات ہیں. میں ہمیشہ یہ بات پروگرام کے آغاز میں ضرور کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو شروع کیا جائے, جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے طریقہ علاج کے بارے میں جان لیں, تو اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو جاری جزاک اللہ. یاسر, بڑی پیاری بات ہوتی کہ یہ ہر نئے آنے والے کو معلوم ہو کہ ہمارا طریقہ علاج کیا ہے. بہت پیاری گفتگو ہوتی ہے آپ کی صاحب. ہر بات ہی بڑی شاندار ہوتی ہے کیونکہ آپ 90 تولی بات کرتے ہیں اور میں نے پہلے کہا کہ حساب کتاب سے بات کرتے ہیں, نہ زیادہ نہ کم ہو. پہلا سوال تھا کہ میں قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں. بڑا معصوم سا آدمی ہوں. 40 سال میں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہاں تک پہنچا ہوں. 40 سال بلکہ 45 سال. آگے میری زندگی رب نے اگر دی تو میں ہاں میم میں جا کے ایڈمیشن لوں گا. میری یونیورسٹی اگلی ہے ماشاءاللہ. اور ان الفاظ کو شاید کروڑوں میں سے چند لوگ جانتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں سے ان الفاظ کو چند لوگ جانتے ہوں گے, اور غنیمت ہے کہ نہیں جانتے. تو قرآن پاک کے ذریعے, اور پھر میں ریسرچ کرتا ہوں, ہربلسٹ ہوں تو میں جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتا ہوں اور اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. لوگ آتے ہیں 2 بوتلیں پانی لے کے آتے ہیں. درد والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درد کی حالت میں آ جائے, چاہے چکن گونی ہے, ٹائیفائڈ ہے, ڈینگی ہے, کوئی بھی ہے, گٹیا ہے, اس میں تکلیف میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے. تو ہماری ریسرچ کنٹینیوز رہتی ہے. ابھی ہم نے لیٹسٹ دعا تیار کی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اتنا وسیع نوازا, رب تو گواہ ہے, آپ کی شان میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں, رب گواہ ہے. ابھی نئی دعا تیار کی, تیار کرنے کے بعد جو اس سے گھٹنوں کے گیپ کو کم کرنے کے لیے میری سوچ تھی کہ یہ اتنا سا کام ہوگا, لیکن جب رزلٹ آیا تو بہت بڑا رزلٹ آ گیا. ٹھیک ہے, وہ لوگ جن کو, وہ عورتیں جن کو سال کے 12 مہینے پیریڈز نہیں بند ہوتے اور نماز اسی حال میں پڑھتی ہیں, اللہ شریعت میں تو سویا کہ وقت کے بعد وہ پڑھ سکتی ہیں, ان کا جو علاج ہوا تو اللہ کا کرم کرم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ گئے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے میں الفاظ تلاش کرتا ہوں, لیکن اللہ گواہ نہیں ملتا ہے. بڑی مشکل سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جوڑ کے تاکہ شان میں پیش کرتا ہوں. جتنا وسیع میرے رب کا کرم ہے اس کے لیے, اس کے حساب سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بہت خوب. یہ میرا طریقہ علاج ہے. اور پھر میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. کراچی میں بادرآباد 4 مینار چڑھوں گی ساتھ ہی سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے تو دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخندزادہ دین محمد. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ کا ٹائم ہے. اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ ہر کوئی آ سکتا ہے. 8 بجے تک جتنے مریض جمع ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, چاہے 9 بجتے ہیں 10 بجتے ہیں. اگر اس وقت ہم مریض پورے ہو گئے تو ہم 8 بجے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اوقات کار ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور یہ شکایت اکثر ہوتی رہتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جو مقررہ اوقات ہیں اس کے بعد بھی تشریف لے آتے ہیں, تو اس وقت بڑی مشکل کا سامنا جو یقیناً کرنا پڑتا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال جو سب سے زیادہ وہ پوچھا جاتا ہے
وہ پانی کے حوالے سے شاید آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو. لوگ بوتلیں تو لاتے ہیں لیکن پانی ابھی بھی کبھی کبھار اللہ کے نیک بندے خالی بوتل لے کے آ جاتے ہیں, وہ بھی ایک کٹھی بوسری تھیلا بھر کے لے آتے ہیں. ہم نے جی گھر میں 15 لوگ ہیں نا 15 بوتل لے کے آگے پڑھ کے دے دیں. اللہ کے نیک بندو پانی لے کے آتے ہیں, پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے, وہ سے آپ استعمال کرتے ہیں, اس میں اور ڈالتے رہتے ہیں, پورا خاندان استعمال کرے. میں ایک چیز تھوڑی سی میں اصلاح کے لیے کہنا چاہتا ہوں یاسر, اکثر میں نے یہ دیکھا گھر کے 4 فرد آئیں تو 2 بوتلیں سب لے کے آئیں, یہ ضروری نہیں ہے. ایک خاندان کے لیے 2 بوتلیں کافی ہیں, چاہے 2 خاندان میں 2 گھر ہیں یا 2 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں, وہ تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 2 بوتلیں بہت ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا رب شفا دیتا ہے اور میں خوش ہوتا رہتا ہوں, میرا اللہ شفا دیتا ہے میں خوش ہوتا رہتا ہوں. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میں بڑا عاجز انسان ہوں, میری اوقات ہی نہیں, تک ہی اوقات نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ذرا گفتگو کے آغاز میں اس کا بھی تذکرہ ہو جائے کیونکہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ یوٹیوب کے ذریعے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم دوران گفتگو نہیں جس کو ڈسکس کر پاتے ایک نشست میں. ویسے تو بہت سارے پروگرامز میں ہم بات کر چکے ہیں, لیکن یہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بارے میں بھی چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کر دیں. دیکھیں ہمارا ADM نیچرلز کا سلسلہ بنا ہے کہ یاسر اس کی ضرورت ہمیں بہت پہلے سے تھی, لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہم کیسے استعمال کریں. جی, کہ آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں یا کوئی فون کال کر لے گا, میں صبح 11 سے 8 بجے بیٹھا ہوں, کوئی آ کے دکھا دے گا. جی, لیکن رات کو 11, 12, 2, 4 بجے کسی طبیعت خراب ہوئی تو مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا, نہ میں اس کو جواب دے سکتا ہوں. میں پڑھنے میں ہوں گا یا میں آرام کروں گا, دونوں میں کہوں گا. تو ADM نیچرلز یوٹیوب چینل جو بنایا ہے اس میں ہم نے وہ تمام چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں ہر گھر کا فرد اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, 1 دفعہ لگائے یا 100 دفعہ لگائے. ٹھیک ہے, ADM نیچرلز ہر کو سبسکرائب کر رہے ہیں, لائک کریں, شیئر کریں, اپنے گروپوں میں ڈالیں کہ جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی کو کندھے میں تکلیف ہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ نے میرا پروگرام لگا لیا ADM نیچرلز کا لگا دیا, جب اس میں جو کاٹ ہے کاٹ میں لگائیں, وہاں ہاتھ رکھیں, اٹھائیں, آمین اللہ مجھے شفا دے, اللہ مجھے شفا دے, ہاتھ رکھا, اٹھایا, ہاتھ رکھا تو اٹھ دیکھیں گے تو آپ کو کہنے میں تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 دفعہ کریں یا 100 دفعہ کریں, کوئی پابندی تو ہے نہیں, خرچ آپ کا کچھ ہونا نہیں ہے, صرف آپ کا یہ نیٹ استعمال ہوگا, نیٹ تو ویسے بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. اور گھر کے اس میں ایک فرد کے لیے نہیں, پورا خاندان اکٹھا ہو جائے, سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں, پیٹ میں, مسانے میں, کندھوں میں, گلے میں تکلیف ہے, شدید تکلیف ہے, نزلہ زکام بخار ہے, گلے میں درد ہے, بات مشکل ہے, یہاں ہاتھ رکھیں, اٹھائیں, آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ADM نیچرلز کا جو پلیٹ فارم اس لیے بنا ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے بہت پہلے کہا, لیکن پہلے میری اپنی مصروفیت ایسی تھی کہ میری ریسرچ بہت زیادہ چل رہی تھی کہ مجھے بہت لمبا ٹائم کام کرنا پڑتا ہے, بہت لمبا ٹائم. تو اسی میں بھی 3 قسم کی ہم نے میڈیسن جو تیار کی ہیں جو گھٹنوں کے گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کبھی یہ ہوا کہ بہت کم ہوتے ہوتے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اس میں مزید اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیابی بھی دے. اچھا, ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ شہد کے استعمال کے حوالے سے, میں نے جیسے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ وہ دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ ذرا اس کے حوالے سے بتائیں. تو اتنی زیادہ اس میں کنفیوژن پائی جاتی ہے, لوگ اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ وہ فلانا شہد اصلی ہے, وہ نقلی ہے, جہاں جاتے ہیں جس محفل میں جاتے ہیں یہی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ اصل شہد دستیاب ہے نہیں ہے, کہاں سے لایا جائے. اس مسئلے کو ذرا حل کیجیے اور اس کی نشانی بھی ذرا بتا دیجیے کہ کیسے. دیکھیں یاسر, شہزادے جتنے منہ ہیں تم اتنی باتیں ملتی. ہاں, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن سچ شاید کوئی کہہ دے. لفظ کیا بولا, سچ شاید کوئی کہہ دے. آپ کو اصلی شہد وہاں سے ملے گا کہ کسی درخت پہ چھتا لگاؤ, کسی کو 1000, 500, 2000 دے کے وہ چھتا توڑوا لیں, وہ گھر میں جا کے خود شہد نکالیں. ٹھیک ہے, وہ نکالنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چھتا توڑوایا, آپ نے برتن میں لے جاؤ, ہاتھ دھو کے صاف کر لو, پاک کر لو, اس کو دبا کے نچوڑو گے تو شہد نکل آئے گا. جو باقی جو بچتا ہے وہ جو ہے نا اس کی موم ہوتی ہے, وہ بھی کام کی ہوتی ہے. وہ بھی کام کی, وہ کام کی. میں بتا دوں کسی کی ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے, ہڈیاں بربری ہوتی ہیں, ہڈیاں بربری ہوتی ہیں, ان کے لیے کہ گیہوں کے دانے کے برابر, اس سے زیادہ نہیں. بہت خوب. گیہوں کے دانے کے برابر صبح نہار منہ آپ کھانا شروع کریں, 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں, لیکن ان کی ہڈیاں جس کی بالکل ختم ہے نا, وہ بولے کہ یار کہ میں ایسے ہاتھ لگایا ٹوٹ جاتی ہیں پاپڑ. 3 سے 6 مہینے کے اندر وہ شخص اپنی زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن یہ چیز آپ کو بہت مشکل سے, میں نے اتنے دھوکے کھائے, لاکھوں روپیہ برباد ہوا ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا اس کے پاس 5-6 کلو موم پڑا ہوا تھا, میں سارا کا سارا میں نے 1 سال پہلے منگوایا, مجھے پتا یہ 10 سال بھی خراب نہیں ہوگا, میں نے اس کو کیا نام ہے فریج میں رکھا ہوا ہے. تو
یہ وہ چیزیں جو نہ خراب ہونے والی ہیں اور نہ نقصان دینے والی ہیں. اب بات آتی شہد کی، وہ جو آپ پاس خالص شہد ہے نا، وہ خالص شہد کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. وہ طریقہ جو بتایا، طریقہ یہی ہے، خالص شہد تمہیں وہاں سے ملے گا یا درخت سے آپ اتاریں چھتا، یا کہیں گاؤں دیہات میں کسی کے پاس ہے اپنے سامنے نکلوا لیں، نکلوانے کے بعد استعمال کریں. اور آج یقین مانے خالص شہد اور جو بازار میں یہ سب ڈرامہ ہے نا، سب ٹوٹل ڈرامہ ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ KU میں ایک کوئی شہد اتارنے والا، اس نے بتایا تو اس کا نام دیا، فون نمبر اس کو بلایا. اس نے بولا جی میرے پاس جنگل ٹھیکہ ہے تو میں ٹھیکے دار ہوں. شاید اس کے لیے شہد میں نے منگوایا. اس نے بولا جی میری گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نکلا ہوا، تو اس میں نے 1 بوتل مانگی اور 3 بوتل چپکا کے چلا گیا. میں نے اسے 35 روپے دے دیے. جانے کے بعد جب کھو کے دیکھا ٹوٹل چینی. جب آیا بھی آیا تو بولا جی خالص شہد. میں نے کہا بے شرم انسان، تمہیں شرم نہ سکی تو جھوٹ بول کے گیا. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو جاری رکھتے ہیں. کالر ہیں جی ان کو شامل کر لیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بھائی آواز میرے پاس نہیں آ رہی اور میری بھی آواز غالباً ان تک جو وہ ڈراپ ہو گئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی. جی تو یاسر یہ بات کہنا جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، میں نے 40 سال میں یہ سیکھا ہے، شہد بیچنے والا جھوٹ میں PhD. اگر تمہیں شہد خالص چاہیے تو میں 2-4 جگہ چھتے میں دیکھے تھے، وہ چیزیں نہ اتار رہے ہوں، کسی کو 1000-2000 دے دو تو وہ اسے شہد اتار. اچھا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے. میں شمالی علاقہ جات میں تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ فروخت کر رہے تھے، لیکن وہ سادہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ انہوں نے دکھاوے کے لیے تو رکھے ہوتے ہیں لیکن کام وہ وہی چل رہا ہوتا ہے جو یہاں پر چل رہا ہوتا ہے. اور بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ دوسرے علاقوں سے لا کر وہاں رکھ کر انہوں نے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو خالص کر کے. کیا کریں اب، اس قدر بے ایمانی اس حد تک ہے تو کہاں سے پھر وہ خون میں خرابی پیدا ہو جائے نا، اسے کینسر کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. خون میں خرابی پیدا تو کینسر ہی کینسر ایسا ہی. میں نے ایک ہی بات کی. دیکھیں میں ایک صاحب کی بات بتاؤں، چھوٹی بڑی مکھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق ہو. تو کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا، بولا یار کہ چھوٹی مکھی بڑی مکھی شہد جو ہے یہ وہ. میں نے کہا یار بات سنو، چھوٹے قد والے لوگوں کے بچے ہوتے نہیں ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا لمبے قد والوں کے بچے ہوتے نہیں ہوتے ہیں. اچھی بات. میں نے دونوں کی اولادیں ہیں نا. مکھی کے شہد چھوٹی مکھی بڑی مکھی سے چھوڑو، بعض ایک بار کو خالص شہد ملے. بالکل ٹھیک ہے. خالص شہد ہے تو اس کو خود بھی استعمال کرو، بچوں کو بھی استعمال کراؤ. لیکن خالص شہد ملے گا مقدر کے ساتھ، قسمت ملے گا. لیکن اگر آپ کو کچرا چاہیے تو تمام بھرا ہوا ہے. اچھا یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا ہی مقدر کھوٹا ہے. پاکستان سے باہر تو جہاں جاتے ہیں آپ کو جو چیز آپ کو دے دیتے ہیں پھر آپ اس کو دنیا میں تحقیق کرا لیں وہ آپ کو خالص ہی ملے گی. یہ کیا کمال ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہمارا مقدر کھوٹا نہیں ہے. تو مقدر کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ کھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اس پاکستان کو چلانے والے، نہیں یہ صرف بے ایمانی اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دھوکہ دہی میں نے صرف یہاں دیکھی ہے. پاکستان کے باہر کسی بھی آپ خطے میں کسی بھی دنیا کے علاقے میں چلے جائیں، جو چیز آپ کو بتا دی جائے وہ وہی ہوتی ہے، وہ وہی چیز آپ کو ملے گی، چاہے وہ شہد ہو یا کوئی بھی قسم کی چیز ہو یا دوائی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک بڑا کمال ہے. ویسے ان میں خوبی ہے. میں آپ کی خوبی آپ میں بیان کر دوں، مجھے جی جی ضرور ضرور. میں نے 45 سال انڈسٹری چلائی، اپنا کاروبار کیا. میرا لیدر گارمنٹس مشینری کا کام تھا. ایک مشین تھی گولڈن ویل، اس کا نی لفٹر جو ہے نا وہ ناقص تھا. وہ مشینیں آئیں تو وہ ٹوٹنا شروع. میں نے یہاں لوکل بنوا کے ڈالے تو بڑے کامیاب رہے. جب باہر سے ان کو میں نے بولا کہ یہ پرزا آپ کا ناقص ہے، اس سے نقصان ہے اور یہ اتنا پریشر برداشت نہیں کرتا. ان میں خوبی یہ تھی جو تمام انہوں نے مشینیں جو باقی آئیں ان میں ویسے ڈالا اور جو پہلے تھی ان کے لیے انہوں نے پرزا بنا کے بھیج دی ہے. دیکھو ایک خوبی کی بات کی. تو آپ نے خوبی جو پیش کی وہ ان میں سچائی اور ایمانداری ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے لیکن سچ ہے. اور ہمارے اللہ معاف نے اللہ مان رفیظ استغفر اللہ یہ کہہ سکتا ہوں. دیکھو ٹھیک ہے. میں یہاں سے چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. میں پروگرام ہمارا چل رہا ہے لیکن یہ سوال تمہارا نہیں لیکن سوال یہ میرا ہے. لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ میرے ملک و قوم کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ملک کے لوگ مر چکے ہیں وہ تمام شہید ہیں. سیلاب میں مرے وہ سب شہید ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے. جو اس سے بچ چکے ہیں وہ غازی ہیں. اللہ ان کی ضروریات ان کی زندگی آسان کرے، ان کے لیے بہترین اسباب بنا دے.
ہمارے ملک کو قوم کو اللہ صحیح راستے پہ لگا دے, ہم سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے, ہمارے لیے وہ اسباب بنے جو اس ملک و قوم کی بقا کے لیے, میری آپ کی اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے رب سے یہ میری دعا ہے. ہمارے لیے ہماری فوج بہت اہمیت ہے, بہت پیاری ہے, چاہے جو بھی ہے, نیوی, آرمی, ایئر فورس ہے, جو بھی ادارہ بہت قابل احترام ہے. لیکن ایک سوال میرا, یہ سوال آپ کا نہیں میرا, یہ بتا دوں آپ کو, آپ سے سوال جواب نہیں ہے, سوال جواب مجھ سے آپ کو کرے تو مجھ سے کرے. جب زلزلے آتے ہیں کون آتی ہے؟ فوج آتی ہے. سیلاب آتا ہے کون آتا ہے؟ فوج. سب نے آ کے فوجیوں نے سب کو اس ملک و قوم کی سلامتی ہوتی ہے, جو جہاد لڑ رہے ہوتے ہیں معاذوں پہ, کون؟ فوج. لیکن جب ملک کو کھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارے سیاستدان کھاتے ہیں. آج تمام سیاستدانوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے بجائے ان کو تمام فیلڈ میں ہونا چاہیے تھے. وہ 24 گھنٹے وہاں رہتے ہیں مچھروں مکھیوں میں, اس عوام کے ساتھ بھوکے رہتے. میں کہتا یار ہمارے سیاستدانوں کو میرا سلام ہے, لیکن ایسا نہیں. اس کو میں اللہ کا عذاب صبر کرتا ہوں, یہ سیاستدانی اللہ کا عذاب قوم نازل ہے. لیکن ہمارے ملک و قوم کی بقا کا سوال ہماری فوج سے ہے. ہماری فوج کو سلام ہے, وہ ہمارے لیے سرحدوں میں بھی, ملک کے اندر بھی اور باہر بھی وہ لڑ رہی ہے. آج جتنے بھی دیکھیں سیاستدانوں کے پاس پیسے کی کمی ہے. میں کہہ رہا ہوں یاسر آپ سے کہ آج سیاستدان, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سیاستدان اپنی دولت پاکستان لائے, پورے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں نا, سب کو بہترین گھر بنا کے دے سکتے ہو, سب کی اولادوں کو آباد کر سکتے ہو, سارے پاکستان کو آباد کر سکتے ہو, پوری سڑکیں بنا سکتے ہو. آپ کو کسی ملک سے امداد لینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ امداد جو آ بھی رہی ہے نا, یہ کہاں جائے گی کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل ایسا برا نہیں ماننا, یہ سوال میں نے کیا آپ سے, آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا. یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں تکلیف میں ہوں کہ میرے ملک کے حالات اچھے نہیں, میری قوم تکلیف میں ہے تو میں تکلیف میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہاں سے بھی گزشتہ روز بہت ساری کالز جو ہیں وہ چھوٹے بڑے علاقوں سے موصول ہو رہی ہیں. وبائی امراض جو ہے وہ پھوٹ گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اتنا پینے کے لیے پانی پہلے بھی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی ایسی صورتحال ہے, پہلے بھی لوگوں کو دستیاب نہیں تھا, اب بدتر ہو گیا. اسی طرح رہنے کے لیے جگہ پہلے بھی نہیں تھی, اب تو اور حالت بری ہو گئی ہے. کیا کیا جائے بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر؟ یاسر تو نے بہت پیاری بات کی, اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے, بہترین جزا دے اللہ. اے سننے والو, اے میری قوم, ان کے لیے کھانا پینا ضرور بھیجو, لیکن خدا کے لیے ان کے لیے پیاز بھیجو. پیاز بہت اچھی بات, پیاز بھیجی جائے. اس لیے کہ پیاز ان کو دوست کی ضرورت ہے کہ وہ کیا نام ہے ہیضے سے بچیں گے, وہ کیا نام ہے ڈائریا سے بچیں گے, وہ کیا نام ہے موذی امراض سے بچیں. پیاز جب کھاتے ہیں معدے میں, وہ انسان کے جسم کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے. بہت خوب. آپ جو کرتے ہیں قوم اچھا کر رہی ہے, لیکن میری التجا ہے کہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ایک گھر میں 10 بندے نا, تو کم از کم 5 کلو پیاز بھیج دو, کہ وہ کچھ بھی نہ کھا سکیں تو خالی پیاز ہاتھ سے توڑیں, وہ کھاتے رہیں گے, ان کا نظام بحال رہے گا. ان کو اس کیا نام ہے تکلیف کے وقت میں بہت سکون کی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. آپ کی الٹی موشن بند نہ ہو, پیاز کام آتا ہے. آپ کو ہیضہ ہو جائے, لاکھ روپے دعا کام نہیں کرے گی, آپ کو پیاز کام کرے گی. آپ کا گلا خراب ہے, آپ کو آنتوں میں تکلیف ہے, پیاز کام کرے گی. سر میں تکلیف ہے, پیاز کھاؤ, کچی پیاز, وہ فائدہ کرے گی. میں نے آپ کی بات کو میں کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, جو بات کی تو ان کو آسانی ہو, ان کی بیماریوں کے لیے سارا بندوبست کرو, دوائیاں بھیجو, سب کچھ کرو, لیکن پیاز ضرور بھیجو. پیاز ضرور بھیجو, اس لیے کہ وہ ان کی بچت اسی میں, میری آپ کی بچت بھی اسی میں. میں بھی پیاز کھاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جب کبھی میں دیکھتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں دوسری بات سوچتا ہی نہیں ہوں, پیاز منگوائی, اسے ہاتھ سے توڑا, کھا لیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تھوڑی دیر میں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 10 منٹ, گھنٹے بعد بالکل فریش ہو جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نیچرل اینٹی بایوٹک ہے, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ اس کا آپ کو جواب بتایا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا استعمال ویسے بھی رکھنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ اب یہ جو شہری علاقے جن کو سمجھا جاتا تھا پہلے, اب تو پورا دیہی علاقہ ہی ہے سندھ کا, تو یہ جو دیہی علاقے میں ابھی اسی طرح کے مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے کہ بارش کے بعد خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پہ آپ کو جتنی گندگی اور جتنی غلاظت کے ڈھیر نظر آئیں گے, بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن بات تو یہ حقیقت ہے, وہ شاید اور پاکستان میں کہیں نہ ہو. تو اس کی وجہ سے بھی جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں, جگہ جگہ مچھر ہیں, لوگ ڈینگی کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی وبائی مرض بن چکا ہے ڈینگی, ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. کیسے سے بچیں؟ دیکھیں یاسر, ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, جی, کھانے پینا کی بھی نہیں ہے, اور ان میں اکثریت قرآن پڑھے ہوئے نہیں, کلمہ بھی نہیں آتا ہے. ایسا ہی ہے.
میں ایک چھوٹی سی بات نسخہ بتاتا ہوں، چھوٹا سا. الف لام میم پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تصویر پڑھیں، یہ تو سب کو آتی ہے. بالکل صحیح. پڑھ کے پانی پھوکے پی لیں، تھوڑا پانی بچا کے اپنے جسم پہ لگا لیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تصویر پڑھیں الف لام میم، پانی پھوکیں تھوڑا پی لیں، پانی اپنے سر پہ منہ پہ جسم میں لگا لیں. اللہ پہ یقین ہے کہ آپ کی بے تحاشا بچت ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جہاں آپ پاس میڈیسن نہیں، یا تو وہ رہنے کے لیے یہ گھر نہیں، یا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن وبائی امراض آپ پہ ٹوٹ پڑے، لیکن آپ کے لیے ایک ڈھال موجود ہے، یہ استعمال کریں. کیونکہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے. صحیح. اگر یہ بھی نہ خالی اگر صرف یہ بھی پڑھ لیں گے بسم اللہ تو تب بھی اس کا کام ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں پر کوئی پہنچ نہیں تھی وہاں پر یہی ہے. دیکھیں یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے یاسر کے، جن کے بچے معذور ہیں، ان کا گھر بار چھن گیا، جی گھر بار ختم ہو گیا، پانی میں بہہ گیا. آرٹسٹک ہے، سی پی چائلڈ ہے، آٹوزم ہے، جو بھی اس طرح کے بچے ہیں ان کے لیے نہ دعا ہے نہ خوراک ہے، ان کی زندگی تو اور مشکل ہے. کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے لیے بہتر ثواب کرے. اپنے مولانا سے کہوں گا کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں بچوں کو اے سی کے بغیر نہیں سلا سکتے، کہتے ہیں بچہ تکلیف میں، یہ ایک رات ان کے ساتھ گزار کے آ جاؤ، صرف ایک رات ان مچھروں میں، ان مکھیوں میں، تو شاید آپ کو اللہ یاد آ جائے. برا نہیں ماننا، یہ سوال آپ کا نہیں ہے، لیکن میں خود جواب کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے. بالکل کہ ایک رات ان کے ساتھ اس درد کرب میں گزار کے آ جاؤ تو شاید آپ کو اللہ یاد آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر لوں کہ 8 اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا. میں یہاں سے سامان لے کے گیا تھا. میں نے وہاں جا کے ڈاٹسن کیا نام ہے پک اپ لی، 2500 3000 کو کرایہ دیا، پہاڑیوں کی چوٹیوں میں جہاں تک میں پہنچ سکا، اور میں تقریباً کئی میل پیدل چلا وہاں تک جو کوئی نہیں پہنچ سکا. وہاں جا کے ان کے گھروں میں سامان دے کے آیا. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے ایک جگہ سے لاٹ مل گئی برساتیوں کی، جو وینن کوٹ بولتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ اس میں تو کپڑے کی تھی، لیکن اس میں بہت حد تک سردی سے بچت تھی. اور میں نے ان لوگوں سے پوچھنے بولا، واقعی پہلے بعد ہم محفوظ ہو گئے. سب کو دیا ہے، کھانے کو دیا ہے، پینے کو دیا ہے، جو ہمارے بس میں تھا ان کے لیے کیا. ہمارے ایک توفیق صاحب تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کی. اور لوگوں نے کیا نام ہے محمد علی صاحب تھے، سب نے مل کے میرے ساتھ ہیلپ کی. میں نے یہاں سے ٹرک لے جانے کی کوشش کی یاسر، لیکن کہانی غلط ہو گئی. اچھا. جس کا کرایہ 5000 روپے تھا، مثال دے رہا ہوں، اس نے کیا نام ہے 60,000 کر دیے. پھر میں نے بس والوں سے بات کی، انہیں بولا بھائی چھت آپ پوری لے لو، ہم آپ سے 30,000 روپے لیں گے. پھر لے دے کے 20,000 میں چھت طے ہوئی. اور بس سے مجھے فائدہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں وہ مانسرا پہنچاتی تھی. اور وہاں پر میں آگے لوگوں کو کھڑا کرتا تھا. وہ یہاں سے سامان لوڈ کیا، وہاں جا کے پہنچا، لیکن وہاں پہنچتے کہیں 25% 30% سامان غائب ہو گیا. بس کے اوپر سے سامان غائب ہو گیا. اب وہ بس والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. جب چھت پہ ترپال ڈلی ہوئی ہے، وہ کس کے بندھی ہوئی ہے، تو سامان تو گرنے کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ کاٹن اس میں سے غائب ہو گئے. کپڑے کے بھی یہ سلے ہوئے کپڑے، کچے کپڑے، کھانے پینے کا سامان، لیکن جو پہنچ گیا تو وہاں پہنچ گیا. تو بہرحال اس کو چھوڑ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. یہ جو میں نے دیکھا تو اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کی کالز کو بھی براہ راست شامل کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان جناب اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. صحت سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بہت سارے سوالات بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سارے ایسے موذی امراض ہیں یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی انسان کو لاحق ہوتی ہیں یا اس میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں بچے جو سی پی چائلڈ وغیرہ ہیں، گردن توڑ بخار کا ایک مسئلہ ہے، اور پھر آٹزم نہ جانے اور اس طرح کتنے مسائل ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے، خیال یہ ہمیشہ یہ بات ہم دہراتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں یا قابل علاج نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟
کہ آپ کے پاس ایسے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی یا سر جزاک اللہ، بہت شکریہ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. میڈیکل بھی ناقابل علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں کے علاج ہیں. ٹھیک ہے. سی پی چائلڈ کے بھی ہیں، آرٹسٹک کے بھی ہوئے ہیں، آٹوزم کے بھی ہوئے ہیں، جی دنیا جان کے علاج ہوئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ یاسر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میرے پاس کوئی مریض کو لے کے آتا ہے، بچہ کوئی بھی ہے، جب اس کو لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ پیدائش کے بعد رویا نہیں تھا. جی پھر کہتے ہیں کہ اسے پیٹ میں پانی چلا گیا تھا. پھر کچھ ایسا تو کہتے ہیں کہ اسے جھٹکے لگے اور اس کا دماغی طور پہ یہ دماغ چھوٹ ہو گیا. یہ جو لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی دیکھیں میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، ان کو شفا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اور شفا پاتے ہیں، اپنی زندگی میں آتے ہیں. مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوتا. الحمدللہ رب پہ میرا ایمان ہے کہ رب نے شفا دینی. میں نے کوشش کی، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن ایک اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی. وہ دے نا تو اس کا معاملہ میرا نہیں، لیکن میرا اٹل فیصلہ یقین رب نے شفا ملے گی. ہر روز میں رب کے معجزے دیکھتا ہوں، ہر روز. دیکھیں جو بچے نامکمل ہو جاتے ہیں، مکمل ہو کے نامکمل ہوتے ہیں. میں اس بات کو آپ سمجھنا پہلے کہ ایک بچہ مکمل ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ آرٹسٹک بن گیا، اس کی جسم میں کمی آنا شروع ہوئی تو وہ معذور ہو گیا. ایک بچہ صحیح ہے، اس کا دماغ سوکھنا شروع ہو گیا تو وہ شارٹ برین ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آٹوزم کا بھی یہ ہے. اس طرح کے یا بچے یا پیدائشی یا بعد میں ہوتے ہیں، سب قابل علاج ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا، بارشوں کی وجہ سے نا پاؤں میں خارش بہت ہوتی ہے، جس میں دانے بن گئے ہیں. جی جی ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ بھائی، ہمارے سیالکوٹ سے کال کر رہے تھے. سیالکوٹ سے. دیکھیں سیالکوٹ میں پاکستان میں جہاں پر نیم کے درخت ہیں تو ٹھیک ہے، جہاں نیم نہیں ہے تو وہاں پر دریک ہوتی ہے، اس کو جنگلی نیمی کہا جاتا ہے. آپ اس کو تھوڑے سے پتے پکا کے تو جہاں بارشیں ہیں وہاں پر وہ گرم پانی میں پہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. گرم پانی پہ رکھیں، گرم پانی پہ رکھنے کے بعد اس کو دھوئیں. دھونے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد باہر نکالیں. ویسلین لے لیں. ویسلین لے کے اس میں یعنی کہ یہ مثال ہے کہ کھانے کے 4 چمچے ویسلین میں ایک گولی جو ہے کافور کی وہ اس میں پیس کے ملا لیں. ٹھیک ہے. ملانے کے بعد اس کو کسی رکھ لیں. تھوڑی تھوڑی لے کے جہاں بھی خارش ہے، دانے ہیں، وہاں پر ایسے آرام سے مل لیں. ایک اس کو مل لیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ لگاؤ، غلط ہے. تھوڑی برائے نام. تو یہ روزانہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کریں. یہ خارش بھی ختم ہو جائے گی، زخم بھی ختم ہو جائیں گے، دانے بھی ختم ہو جائیں گے. اگر کسی کو نیم دستیاب ہے وہاں پر موجود ہے، اگر نہیں ہے تو آپ گرم پانی پہ رکھیں. بات اب یہ کریں، اگر نیم دستیاب ہے تو آپ نیم کے پتے پکا کے یہ عمل کریں، اس کی لکڑی کاٹ کے باریک کاٹ کے اسے پکا کے پینا شروع کریں. لیکن اس موسم میں وہ روم ٹیمپریچر کا نہیں پئیں گے، نیم گرم پئیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ موسم ایسا ہے ان کے لیے نیم گرم بہتر ہے. جی. اور یہ 2-4-10 دن کر لیں، آپ کی اندرونی بیرونی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. آپ کی اسکن صاف ہو جائے گی. یہ دانے وغیرہ ہو رہے ہیں وہ بھی صاف ہوں گے، خارج بھی ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ تمہارے گھر میں اگر تارا میرا تیل ہے، ٹھیک ہے، جیسے جامے کا تیل، تارا میرا تیل ایک ہی چیز ہے، تو یہ مولی کے بیج سے بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہے تو وہ برائے نام لگا لیں. کسی کو برداشت نہیں ہے تو زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل، دونوں ان میں سے کوئی بھی تیل لے لیں ساتھ، تھوڑا ان کو ملا کے لگائیں گے تاکہ ابھی جلن کم سے کم ہوگی. پھر آہستہ آہستہ وہ کم کرتے رہیں، تارا میرا بڑھاتے رہیں. اینڈ یہ کریں کہ تارا میرا پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کر کے آپ نے دیکھنا ہے، اور دیسی طریقہ علاج ہے، یہ آسانی سے ہو جائے گا. کامیاب ہے. ٹھیک ہے، کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دستیاب بھی ہے. یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ ہر جگہ دستیاب بھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. موذی امراض کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی تھی اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ دل کے امراض میں خاص طور پہ پیدائشی جن لوگوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، کیا یہ قابل علاج ہے؟ کیا سر؟ الحمدللہ بالکل. 1 سوراخ ہوں یا 4 سوراخ ہوں، اچھا، وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک. وال لیک ہے، خون لیک ہو رہے ہیں، وہ بھی قابل علاج ہے. ٹھیک. وال کیا نام ہے، شرانیں سکڑ گئی، وہ بھی قابل علاج ہے. دل ڈبل ہو گیا، پھیل گیا، سائز بڑا ہو گیا، وہ بھی قابل علاج ہے. ہر چیز قابل علاج ہے. ایک چیز قابل علاج نہیں، اس کا نام موت ہے. وہاں ہم ہر شخص بے بس ہے. میں بھی، آپ کی، کائنات کی ہر زندہ چیز، انسان نہیں، جی، زندہ چیز بالکل ٹھیک ہے، بے بس ہے. چاہے وہ درخت ہے،
चाहे कीड़े मकोड़े, वो जानवर हैं, देव परियां हैं, जो भी जिंदा चीज़ है वहाँ बेबस है, उसका इलाज नहीं है मौत का। बाकी हर चीज़ का इलाज मौजूद है। ये ज़रूर है कि कहाँ से मिलना, ये मामला है, इसको तलाश करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और दुआ के दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। अच्छा, ये भी मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बात करता आया हूँ और बहुत सारे सवालात भी लोग इस हवाले से पूछते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनके साथ शायद कोई रूहानी मसला है या किसी ने कोई जो वो बंदिश करा रखी है। अब ये ख्याल को कैसे दूर किया जाए कि जो हर शख्स ये सोचता हो तो फिर कोई ना कोई बीमारी तो ज़ाहिर है इसको आ लेगी। फरमाइए। खुश और सलामत रहो, बड़ी काफ़ी बात बोलते हो। देखो मेरी बात सुनो, ये अज़ाब मारे माशरे में ये अज़ाब है, बेशक अज़ाब है, ये अज़ाब की शक्ल है, बिल्कुल ऐसा ही अज़ाब की शक्ल है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक आमिल हो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ओहो आपने जादू किया, बंदिश की है, आपको पता ही नहीं है। वो आमिल साहब बैठे हुए, आपने जादू किया हुआ है। जाने दे, हमने तो सोच से पूछा, सबने कहा जादू। मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो, जिसको नजर आ रहा है जादू, उसको उतार दो। ऐसा ही है, तो फिर तो समझ में आती है बात समझ में नहीं जी, वो कहते हैं हमारे बस में नहीं है, वो कहते हैं हमारे बस में, हमारे बस में नहीं है। और अल्लाह के बंदे, ये सब झूठ है। जिन जादू है, लेकिन लाखों में से किसी एक आदमी होगा, यकीनन है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे। ये सिर्फ एक वहम है, गुमराही है और तबाही है जी। जब मेरे पास आके बैठते हैं, मेरा जवाब क्या होता है, ये जवाब आप सुन लेना जी। पहला सवाल ये कि यासर ने मुझसे कहा कि भाई मेरे ऊपर जादू है, कराया मुझे किसी ने बताया, मैं 10 लोगों से पूछा, मिसाल के तौर पे। ऐसा ही है, ठीक है। मैं पहले पूछता हूँ कि यासर तूने कितने लोगों में जादू कराया है? अगर आपने किसी पे कराया है, उसने आप पे करा दिया, क्या बुरा किया उसने? ठीक, स्वागत जवाब आ गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन बोला नहीं, मैंने नहीं। फिर अपने ईमान को गंदा ना करो। तमाम सुनने वालों से मैं इल्तिजा करता हूँ, अपना ईमान ना गंदा करो। बिल्कुल ऐसा ही, ये गुमान हराम है, बर्बादी है ये, बिल्कुल ऐसा इस तरफ मत जाओ। दूसरी बात कहते हैं, ये आप जाहिर करना कि दवाइयों के पैसे होते हैं, ये आके मुझसे पूछते हैं, इसको वसात करते हैं मुझसे मुझसे लोग अक्सर ये हाँ, मैं बोलता हूँ फीसबिल्ला पे आते हैं जी। आप क्या बोले जी, आप सब फीसबिल्ला करते हैं? मैंने कहा भाई मैं भी फीसबिल्ला हूँ, मैं खुद भी। बिल्कुल ठीक है। और दम दरूद सब फीसबिल्ला, लेकिन दो ये फीसबिल्ला नहीं है, नहीं, वो पैसों से बनती है। उसके लिए बड़ी हमने मेहनत सुना करनी कि वो भी फीसबिल्ला, मैंने कहा आपने गलत सुना है, गलत सुना, किसी ने बताया, मैंने उसी से पूछना जाके। अच्छा, एक सवाल आया था वो खून के हवाले से कि जो खून लोगों का पतला हो जाता है या दूसरी सूरत में अगर किसी का गाढ़ा हो जाता है, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो मामला ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मल नहीं हो पाता, क्या उसका इलाज मुमकिन है? फरमाइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिसका खून पतला हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन इलाज अनारदाना है। अनारदाना है, ठीक है। 1 चमचा अनारदाना, जिनके दांत सही है, गुर्दे की तकलीफ नहीं है, मेरे अल्फाज रिपीट करना, बहुत अच्छा किया आपने, खुद ही इसकी वजाहत कर दी। गुर्दे की तकलीफ ना हो तो वो अनारदाना जो है ना, सुबह उठ के निहार मुंह 4 चमचे दही में 1 चमचा अनारदाना मिला के खा ले, सोने पे सुहागा, उसका खून बढ़ेगा भी और कमी पूरी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो वो अनारदाना पका के गुठली फेंक दे, वो जिसका पानी है, सिर्फ पानी वो नीम गर्म या रूम टेम्परेचर का छान के, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी का खून गाढ़ा है, पतला नहीं हो रहा है, उससे शुगर बीपी का बार बार अटैक होता है, उसके लिए बड़ा आसान इलाज है। कि मासूम आदमी हूँ जी, बड़ी हड़ का पाउडर ले लो, सुबह निहार मुंह आधा चमचा ले लो, शाम को आधा चमचा ले लो, 1 महीने बाद अपना तमाम रिकॉर्ड चेक कर लो, निजाम आपका बराबर है। ओकाड़ा से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे दर्जों में वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। उम्र कितनी हो गई खैर से? उम्र मेरी होगी 47 ईयर। अच्छा, माशाल्लाह। कितना वजन है? आपने वजन अपना चेक किया है? जी, वजन मेरा तकरीबन 250 kg है। 250 kg बता रहे हैं आप? जी जी, 2.5 मन। अच्छा, 2.5 मन, बहुत ज्यादा, वो यकीनन नहीं था। हाँ जी, इसके बारे में कोई अभी आपका खानदानी है या इत्तेफाक है? ये ऐसा है सवाल। मैं ही हूँ, खानदान तो माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट था, मैं ही खानदान। अल्लाह सलामत रखे सबको। चले, आप भी स्मार्ट हो जाएंगे, आप भी स्मार्ट हो जाएंगे, मैं आपको जवाब देता हूँ आपको। मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे 11:30 बजे के बाद फोन कर, ठीक है, मेरे नंबर चल रहे हैं, वो उसको फोन कर लें, मुझे अभी भी बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। इसका वजन कम हो जाएगा अगर ये अपनी ज़ात के साथ ईमानदार हुआ, सबसे ज्यादा अपने जिस्म के साथ। इतना बड़ा मसला नहीं, जिसने अपने मुंह के मजे छोड़ने और जिंदगी मजे उसको मिलने ही मिलने। ठीक है, ठीक है।
تو یہ چیز بہت آسان ہے، تو مجھے فون کر کے مجھے بتا دینا، میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا اور آپ استعمال کرنا. آپ انشاءاللہ سم انشاءاللہ اپنی زندگی میں آؤ گے، ہنسو گے، مسکراؤ گے اور شاندار رہو گے انشاءاللہ. یہ جی آخری ایک اور مرحلہ ہے جی اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ ابھی دین محمد صاحب جو ہے خود ہی اس بارے میں آپ کو بتا بھی دیں گے. جی جس کو جہاں بھی تکلیف ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں بھی انسان زندہ ہے، جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، اور جب میں امین بولوں تو چھوڑے دوبارہ پکڑے، ہاتھ رکھے چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، اور انشاءاللہ سم انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کو سیکنڈوں میں شفا آئے گی انشاءاللہ سم انشاءاللہ. ان جو میں پڑھوں میرے ساتھ آمین بولتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل دماغ پھٹ جائیں، جن میں جادو کو شفا ملے، پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی دشمن ختم ہو جائیں، سب پھانسی سے مٹ جائیں، پاکستان کے چور ڈاکو ختم ہو جائیں، سب پھانسی سے مٹ جائیں، اس ملک قوم کے دشمن ختم ہو جائیں، سب پھانسی سے مٹ جائیں، پوری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے، پاکستان سمیت سب کو شفا ملے، پوری دنیا سے عذاب ختم ہو جائے، چاہے وہ سیلاب کا ہے، بیماریوں کا ہے یا ناتافاقی کا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم کر دے. آمین ثم آمین. جتنے لوگ بیمار ہیں دنیا جہان میں، وہ اپنے جہاں جہاں تکلیف ہے وہ ہاتھ رکھ لیں، جو میں پڑھوں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیف مریض جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. اللہ سارے کائنات کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان کی تکلیف مریض جادو ختم، پاکستان ظاہری باتیں دشمن ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف مریض جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف مریض ختم، شفا ملے. پاکستان کی ظاہری باتیں ضروری میری دشمن ختم ہو جائے، پاکستان کی ظاہری باتیں. اللہ جزاک اللہ. یہی پروگرام جو ہے نا ہمارا جو ایڈیم نیچرل یوٹیوب چینل ہے اس میں موجود ہے. دن رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے جس کو تکلیف ہے اس کو لگائیں، جہاں تکلیف ہے ناک میں، ٹانگ میں، سر میں، فوراً استعمال کریں، آپ کو شفا ملتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بغیر خرچے کے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال آپ اس سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور جناب معزز مہمان سے بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوئی، اور بہت سارے ایسے بھی معاملات تھے جو اس وقت اس مختصر نشست میں زیر بحث نہیں آ سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے. آپ کے پیغامات موصول ہو رہے تھے دوران بریک بھی، تو میری کوشش ہے انشاءاللہ اس کو آنے والے پروگرام میں ضرور شامل کروں. یہاں پر آپ سے اب اجازت لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے